اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ عز و جل آج ہم 21واں پارہ جو ہمارا کل مکمل نہیں ہو سکا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان اس سورت کا نام لقمان اس لیے ہے کیونکہ اس کی ایک آیت میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ یہ سورت مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 31ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 57 سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی حقانیت سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر یقین کرنے والے نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جبکہ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کو رب تعالیٰ سیدھی راہ سے دور کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب، اور مومنین اور صالحین کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ آسمان کے بغیر ستونوں کو قائم کرنے، ہم کوئی بھی جیسے بلڈنگ بناتے ہیں تو ہم اس کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کے لیے مضبوط پلرز ہم قائم کرتے ہیں، اندر بھی بہت مضبوط اس کی کھدائی کی جاتی ہے، اس کے بعد پلرز کے اوپر وہ عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی عمارت کھڑی ہو سکے، لیکن یہاں رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ جیسے آسمان اس کا بنانا ہی رب کی قدرت کا ایک بہت بڑا نظارہ ہے کہ وہ بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے اور وہ گرتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز سنبھالے ہوئے، بس یہی کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، کہ رب تعالیٰ کو کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پلرز کا استعمال کر کے آسمان کو کھڑا کرے، لیکن ہم انسان اس چیز کے محتاج ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا تاکہ وہ فکس ہو جائے، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، پھر آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے ہر قسم کے عمدہ میوے اور غلے پیدا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اناج ہے، ڈفرینٹ طرح کے پھل ہیں، پھول ہیں، سب کو وہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن سب کے ذائقے، ان کا ٹیسٹ، ان کا شیپ، ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، بس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا، کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں قرآن میں یہ تو میں نے پیدا کی ہیں، اب تم اے مشرکوں کوئی ایسی چیز بتاؤ جو تم نے سراسر فرام دا اسکریچ بنائی ہو، لیکن کیونکہ اس چیز کے اوپر قادر ہی نہیں، لہٰذا وہ اس چیز میں کچھ بھی پیش نہ کر سکے۔ پھر اب تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآن پاک یہاں ان ساری نصیحتوں کو ذکر فرماتا ہے جن میں سے پہلی ہے شرک سے اجتناب کرنا، یعنی سب سے فارموسٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دوسری ہے اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، کہ انہوں نے رب تعالیٰ نے اتنی مہربانیاں کی اور ماں باپ نے بچپن سے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تو ان کا شکر گزار بنے رہو۔ پھر والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی ذکر کیا کہ ماں کس قدر مشقت کے ساتھ ماں بچے کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے، کتنی مصیبتوں سے گزرتی ہے، کتنی تکالیف ہوتی ہیں، دوائیاں بھی نہیں لے سکتی کہ بچے کے اوپر اثر نہ آئے۔ تو ماں کی جو مشقتیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہی ہیں، باپ کے لیے اس قدر مشقتیں نہیں ہیں، جسمانی مشقتیں جو کہ ماں اٹھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پیدائش کی تکلیف جو ماں سہتی ہے، موت کے منہ سے واپس آتی ہے، تو یہاں پہ ماں کی اہمیت کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ ڈالنے پر مشرک مت بن جانا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ مشرک ہیں تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود جو دنیاوی امور ہیں، اگر کسی کا ماں باپ مسلمان نہیں ہیں اور وہ خود مسلمان ہے، تو اگر ماں باپ اس کو اوپر کفر کے معاملے میں فورس کریں گے تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، لیکن جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بالآخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہیں تمہارے ماں باپ، تو جو دنیاوی امور ہیں اس میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے بعد حکم فرمایا پابندی سے نماز قائم کرو، پھر کہا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، اور زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلنا، چال اور گفتار وغیرہ میں تواضع یعنی نرمی اختیار کرنا۔ تو یہ جو نصیحتیں دیں یہ لقمان تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔
اب حضرت لقمان جو ان کے بارے میں مختلف قول ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے اور حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر سلیم عطا کی تھی۔ ان کا بیٹا اور بیوی دونوں جو تھے وہ کافر تھے، اور مسلسل یہ انہیں نیکی کی طرف بلاتے اور نصیحتیں کرتے رہتے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے ان کی انک بن جائے اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ ہو جائے اور یہ اللہ کے کلمات کو لکھنے لگیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آخری آیت جو سورہ لقمان کی ہے اس کے اندر مغیبات خمسہ سے متعلق بیان فرمایا، یعنی 5 غیبی چیزیں ہیں جن کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا کسی کو علم نہیں۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کا کسی کو علم نہیں۔ ان میں سے پہلی ہے قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کرے گا، اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ علوم غیبیہ کہلاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی بھی ان امور کو نہیں جان سکتا، لیکن رب کے عطا کیے سے جو ہے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے وہ اس کا علم دینا چاہے وہ اس بارے میں جانتے ہیں۔ اسباب اور قرائن اور آلات کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشن گوئیاں یا ماں کے رحم میں کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتانا اس آیت کے منافی نہیں، یعنی بائی اٹ سیلف بغیر کسی مدد کے جو ہے کوئی بھی انسان ان چیزوں کے بارے میں نہیں جان سکتا، یعنی اس کا جو بھی علم ہے وہ ایدر کوئی آلے کے تھرو ہوگا، جیسے اب سائنس جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جینڈر کیا ہے، ساری چیزیں بتا دیتی ہے۔ بارش کی پیشن گوئیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر فورکاسٹ کتنی ایکوریٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس آیت کے منافی ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان چیزوں کا علم ذاتی طور پر صرف رب تعالیٰ کو ہے، باقی جو مخلوق ان کا علم حاصل کرنے پہ قادر ہو جاتی ہے یا جو اس نے علم جو ہے انبیاء کو عطا فرمایا تو وہ جو ہے عطا کرنے سے ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی انسٹرومنٹ یا کسی ٹیکنالوجی کے باعث جو ہے بندے کو پتہ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود سے ذاتی طور پر جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں قیامت اب آنے والی ہے اور فلاں عورت کے پیٹ میں یہ ہے، فلاں عورت کا جو ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یا کل کا موسم کس طرح کا ہوگا، تو یہ از خود کوئی نہیں علم جان سکتا۔ ٹیکنالوجی یوز کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ احزاب کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کہ غزوہ احزاب کے متعلق کافی واقعات ہیں، اسی لیے اس کا نام جو ہے احزاب ہے۔ اب اس صورت کی جو مضامین ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے بہت میجر ٹاپک کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، پھر منافقین کا جو رد ہے وہ اس صورت میں کیا گیا، معاشرے میں رہنے کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ زہار کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہونا، آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق، ختم نبوت کے متعلق، حکم درود، اور غزوہ احزاب میں جو یہودیوں نے جو ہے اپنا معاہدہ توڑا تھا، ان سب کے متعلق جو ہے اس میں ذکر کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے اتباع کرنے، تقوی پر کاربند رہنے اور کفار و منافقین کا کہنا نہ ماننے اور اللہ پر توکل کرنے کا بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں جو جب جمع ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں تو حزب جو ہے وہ بیسیکلی جماعت کو کہتے ہیں، اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے جماعتیں، تو یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف جو کفار، مشرکین اور منافقین ان کی جو مشترکہ سازشیں تھیں، مشترکہ ان کی اجتماعی یلغار جو تھی، اس کا جو ہے ذکر کیا گیا، جسے پھر رب تعالیٰ نے اپنی تائید اور مدد کے تھرو جو ہے ناکام بنا دیا، اور یہ مین ٹاپک ہے، جو مین تھیم جو ہے سورہ احزاب کا وہ یہی ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی اور حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایدھر یا تو آپ مسلمان ہو یا آپ کافر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں کفر بھی رکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے جو ہیں حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں، یہ تو لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپ کا پتہ نہ چلے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں پہ جو واقعہ ہے آئی ایم شور آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کا جو نکاح پہلے بی بی زینب سے ہوا تھا، پھر ان کا جو ہے
نہیں بنی تھی تو ان کی علیحدگی ہو گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب سے نکاح فرمایا تھا، تو اس پر جو کفار تھے وہ انہوں نے بہت الٹی سیدھی باتیں کی کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور اس پر ان کو اور بہت ملامت کیا اس بات کے اوپر. تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے پھر آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں. جیسے ریئل بیٹا جو ہوگا، حقیقی بیٹا ہوگا، اس کی بیوی سے تو باپ کا نکاح حرام ہوتا ہی ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ چیز تو ہے ہی غلط. لیکن جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کی اپنی خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں، اس کی دین میں شرعی کوئی حیثیت نہیں. تو یہاں پہ اس چیز کو بھی کلیئر کیا گیا. اس کے بعد فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بعد مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی جو ہے مومنین کی جانوں کے مالک ہے، اور جو ان کے حق میں فیصلے فرمائے تو انہیں اس چیز کا اختیار ہے. اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی روحانی مائیں ہیں. اسی لیے نبی کا انتقال ظاہری وصال کے بعد ان کی بیویوں کا نکاح کسی بھی امت کے کسی بھی بندے سے کرنا حرام ہوتا ہے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں اور ماں سے نکاح کرنا جو ہے حرام ہے. اسی لیے، اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام جو ہے ان کو موت کا وعدہ جو ہے وہ صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہ بدرجہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ حیات ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں، جہاں چاہیں جاتے ہیں، کھانے پینا ان کو دیا جاتا ہے. تو بیسکلی وہ زندہ کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں. اسی لیے ان کی جو ازواج ہوتی ہیں جن کو وہ چھوڑ گئے تو ان سے نکاح کرنا پھر بھی مومنین کے لیے حرام ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ غزوہ احزاب میں اس کے موقع پر جو کفار تھے وہ جب چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تو شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پھترا گئیں. ان کو یہ ہوا کہ یہ اتنی طرف سے جو ہم پہ جو ہے ہمیں سراؤنڈ کر کے اٹیک کیا گیا ہے، تو ہم کس طرح سے جو ہے ان سے لڑیں گے. اور ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے متعلق ڈفرینٹ گمان پیدا ہونے لگے. تو اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ منافقین اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو محض دھوکہ تھا. بس اسی منظر میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر کفار ایک ماہ تک مسلسل مسلمانوں کا جو ہے محاصرہ کیے گئے رہے اور ان کو جو ہے سراؤنڈ کیے رہا. ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں یعنی ظہر، عصر اور مغرب تینوں قضا بھی ہوئی کہ دشمن کی طرف سے اٹیک کا اس قدر شدید خوف تھا. پھر بالآخر رب تعالیٰ نے جو اپنی مدد بھیجی، ایک طوفانی آندھی آئی جس کی وجہ سے کفار کے خیمے الٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور ان کے جانور جو تھے وہ رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے. اور ایسے عالم میں کہ بظاہر اب ان کو اپنی کامیابی کا یقین تھا کہ بھئی مسلمانوں کو ہم نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس مالی قوت بھی بہت زیادہ ہے، تو کسی بھی طریقے سے ہم مسلمانوں کو جو ہے اس بار تو مسل کے رکھ دیں گے. لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے جو ہے انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹا دیا، اور اسی کو جو ہے نصرت الہی کہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو نہایت عمدہ نمونہ ہے. اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، ان کے دل ڈر رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا. جو منافق تھے وہ تو ان کی حالت خراب ہو گئی کہ بھئی ہمیں تو مار دیا جائے گا، کفار کی تعداد ہی اتنی ہے، جبکہ مسلمانوں کا جو ایمان تھا وہ بڑھ رہا تھا کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا رب اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بے شک سچا ہے. پھر آخری آیت میں فرمایا کہ امہات المومنین ازواج مطہرات کو جو ہے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو مطلوب رکھتی ہو تو یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی. یہاں پہ ہمارا 21واں پارہ مکمل ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ہمارا 22واں پارہ سٹارٹ ہوگا. تو یہی جو ازواج مطہرات کے ساتھ جو کلام رب تعالیٰ نے فرمایا، یہی جو ہے اگلے پارے میں کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کا جو مقام ہے وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں امتیازی مقام ہے، یعنی اٹ از ابو دیم. سو تقوی اختیار کرو اور غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو،
اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں میں رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو، اور جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ ساتھ امہات المومنین بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اہل بیت کا اطلاق بیوی پر بھی کیا گیا ہے۔ تو ایک فرقہ ہے جو کہ اہل بیت کے اندر ازواج کو شامل نہیں کرتا، تو یہاں پہ جو ہے بتایا گیا کہ بائی ایکسٹینشن ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، لہٰذا ان کی بھی عزت جو ہے دین میں جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ان کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ کے خلاف زیادہ تر جو ایک فرقہ ہے وہ بہت برا بھلا کہتا ہے، تو ان کو بھی یہاں پہ وعید، ان کے لیے بھی وعید ہے کہ جو امہات المومنین ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی جو بری لینگویج استعمال کرے گا، جو ان کے لیے بغض رکھے گا دل میں، تو اس کے لیے بھی سخت عذاب کی وعید ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ازواج مطہرات کو بتایا گیا کہ زیب و زینت زمانے جاہلیت کی اختیار نہ کرو، مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کوشش کر کے گھر میں ہی ٹھہری رہو، تو یہ بائی ایکسٹینشن اور مسلمان عورتوں کے اوپر بھی یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اگرچہ زیادہ سخت احکامات تھے کیونکہ وہ انبیاء کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، لیکن یہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی احکامات ہیں کہ کبھی بھی اگر غیر محرم سے بات کی جائے تو ان سے نرم لہجے میں بات نہ کی جائے، کیونکہ اگر دل کا روگی ہے، اس کا دل میں کوئی الٹی سیدھی بات ہے، تو وہ جو ہے عورت کے نرم لہجے سے جو ہے اس کے ذہن میں کوئی الٹی سیدھی بات آ سکتی ہے، اس لیے مسلمان عورت جو ہے وہ غیر محرم سے میٹھے لہجے میں بات نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت کی زیب و زینت اختیار نہ کرو، تو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عورتوں کی حالت بہت زیادہ اس معاملے میں نازک ہو چکی ہے کہ ہمارے جو لباس ہیں وہ اس قدر چست ہو گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عورتوں کے لباس اسی قدر چست ہوا کرتے تھے جس پہ ان کو جو ہے سرزنش کیا جاتا تھا کہ کوئی امیجنیشن کے لیے روم رہا ہی نہیں ہے، دیر از نو روم فار امیجنیشن لیفٹ، مطلب اتنے کپڑے ٹائٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سی تھرو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، بنائے ہی اس طرح کے کپڑے جا رہے ہیں کہ نہ ان کی آستینیں ہوتی ہیں، لائننگ تو ہوتی ہی نہیں ہے، پھر قمیض کے اندر بھی کیا کیا نہیں جھلک رہا ہوتا، سوراخ بنا دیے گئے ہیں، کیا کیا نہیں کیا گیا کہ عورت مزید جو ہے کسی طرح جو ہے بے حیا ہی ہوتی جائے۔ تو یہ ہم عورتوں کے اوپر اس بات کو لاگو کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان عورت کا لباس کس طرح ہونا چاہیے، کیا زمانے جاہلیت کی طرح ہونا چاہیے جس میں چست لباس ہوتے تھے، جگہ جگہ سے اسکن دکھتی ہوتی تھی، یا جو ہے ہم جو ہے جو دین میں ہمارے لیے جو اصول بیان کیے گئے کہ مسلمان عورت کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتی ہے، اس کے جسم کا دوسروں کو، مردوں کو احساس تک نہ ہونے پائے۔ تو ہمارا تو حال ہی الٹا ہو گیا کہ ہم پھر سے زمانے جاہلیت کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ آیات جو ہیں جو بظاہر امہات المومنین کے لیے تھی، تو وہ جو ہے باقی مومنین عورتوں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی گئیں کہ وہ اطاعت شعار ہیں، سچائی سے کام لیتی ہیں، پیکرے صبر و رضا ہے، ان کے دل اللہ کے حضور عجز و عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں، صدقہ دینے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے بخشش اور عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 35 کے اندر جو ہے رب تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مسلمان مردوں کا بھی اور مسلمان عورتوں کے بھی جو ہے اوصاف مشترکہ بیان کی گئے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے مرد اور نماز قائم کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، تو یہاں پہ دونوں کا جو ہے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں کے لیے اجر ہے کہ یہ اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کھڑے رہتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں کو جو ہے ایکولی جو ہے رب تعالیٰ نے ان کے لیے اجر کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فرمایا، نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں
تو ان کے لیے اپنے لیے اس کام میں کوئی اختیار ہو، یعنی کسی بھی مسلمان فرد، قوم، حکومت اسلام کے مقررہ کمیشن اور قانون ساز ادارے کو اس معاملے میں اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مقابل کوئی نئی تجویز جو ہے وہ لے کر آئیں۔ جب ایک چیز کا فیصلہ رب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس چیز کو اس طرح ہی کرنا ہے، تو اب کوئی بھی بندہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا، کوئی بھی مسلمان ادارہ ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کہ اس رول کو بینڈ کر کے اپنی مرضی سے کوئی نیا رول جو ہے انٹروڈیوس کرائے، کیونکہ جب رب اس کے رسول نے فیصلہ کر لیا تو یو ہیو ٹو اوبے دیٹ، وہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عقل سڈنلی آل آف اے سڈن اتنی زیادہ آپ عقل مند ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ تو چیز ہمیں پلازیبل لگ نہیں رہی ہے، اس کو ہم ایسے نہیں ایسے کر لیں، جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ فتنے جڑ پکڑتے جا رہے ہیں۔ اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اسلاف کو کرٹیسائز کرنا ہے کہ نہیں یہ چیز کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو کیوں کر لیں تو اس کو کیوں کر لیں، اس نے تو ایسے نہیں کیا، اس نے تو ویسے نہیں کیا، تو ہم کیوں کر لیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں بتا دیا گیا ہے کہ جب رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تو یو ہیو ٹو اوبے دیٹ، آپ کی آنکھیں اس کے اوپر بند ہونی چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا شعار ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، اور اس کی متعلقہ بیوی یعنی اس کی وہ بیوی جس کو اس نے طلاق دے دی ہو، اس سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں ایک بہت بڑے ہمارے عقیدے کا ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا عظیم ترین اعزاز یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کو مہر لگ گئی، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی اب آنا ممکن نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو وہ ایز اے نبی نہیں بلکہ ایز اے امتی آئیں گے، وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ وہ شریعت محمدی کی ہی تشہیر کریں گے اور اسی کے امتی بن کے آئیں گے۔ تو ان کا آنا جو ہے اس آیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ پرانے نبی ہیں، وہ نبی آلریڈی آ چکے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور دوبارہ واپس بھیجا جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی تھی کہ وہ پہاڑ اور پرندے جو تھے وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ لوہا جو کہ اتنا مضبوط ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ وہ جس شیپ میں چاہتے اس کو مولڈ کر لیتے، اس سے وہ زرہ بناتے۔ زرہ بیسکلی ایک آرمر ہوتا ہے جو کہ جنگ میں پہنا جاتا تھا تاکہ آرام سے دشمن کی جو تلوار ہے وہ پینیٹریٹ نہ کر سکے آپ کے جسم تک۔ اسی طرح اس صورت میں جو ہے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے تخت کو جو ہے تیز رفتار ہوا اڑا کے جہاں وہ چاہتے لے جاتی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جو جنات تھے وہ ان کے حکم میں تھے اور وہ جو چاہتے تھے ان سے کام لیتے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے، ٹاور، مجسمے اور حوضوں کے بڑے بڑے ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بنایا کرتے، اور ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آل داؤد شکر کرو اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ اسی دوران کے جب جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے تو وہ ایک کرسٹل کے کیبن میں تشریف فرما تھے، اور اسی دوران قضاء الہی سے ان کی وفات ہو گئی۔ مگر جنات کو ان کی وفات کا پتہ جب چلا جب دیمک نے ان کے عصا کو جس سے وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے اندر سے چاٹ لیا اور پھر وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت جنات کفِ افسوس مننے لگے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے طویل عرصے ہم ذلت آمیز مزدوری میں مصروف نہ ہوتے۔ شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کی تلاش میں آج بھی یہودی جو ہیں وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت انبیاء کے اجسام پر کوئی طبی اثرات مرتب نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا، کیونکہ اگر موت کے اثرات انبیاء کے جسم پر اسی طرح آتے جس طرح ایک ریگولر انسان کے اوپر آتے ہیں تو جنات کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا کیونکہ باڈی ڈیکمپوز کرنا شروع ہو جاتی۔ لیکن جنات کو تو پتہ جب چلا جب وہ عصا جو تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ یعنی ایک تو ان کی قدرت یہ بھی کہ وہ کتنے عرصے وہاں کھڑے ہوئے عبادت کرتے تھے کہ جنات کافی عرصے تک جو ہے وہ اپنے ہی مصروف رہے تعمیرات میں، لیکن ان کو اندازہ نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے کئی عرصے تک، بہت لمبے عرصے تک عبادت کرتے رہتے تھے۔
تو یہاں پہ یہ بہت بڑا ہمارا عقیدہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ انبیاء مر کے مٹی میں مل گئے اور زمین نے ان کے جسموں کو کھا لیا، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے زمین جو ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، نہ ہی ان کی باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے ایک عام انسان کی طرح۔ اور دوسرا بڑا عقیدہ یہاں سے ظاہر ہوا وہ یہ کہ جو ہے جو جنات ہیں ان کو غیب کا علم قطعی بالکل بھی علم نہیں ہے، ورنہ اگر ان کو علم ہوتا تو وہ اتنی زیادہ عرصے یہ مزدوری نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ پورے عالم انسانیت کے لیے، اور یہ سارا عالم انسانیت حضور کی امت دعوت ہے، اور جو خوش نصیب مسلمان جو ایمان لائے جنہوں نے لبیک کا اس دعوت پر، وہ سب امت اجابت میں داخل ہیں، یعنی جو کفار مسلمان سب کے سب امت دعوت جو ہے وہ تمام عالم انسانیت جو ہے سب کی طرف حضور نبی بنا کے بھیجے گئے، لیکن ان میں سے جنہوں نے جو ہے اس دعوت کو قبول کیا وہ امت اجابت کہلاتی ہیں، یعنی ہم امت اجابت میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب تعالیٰ سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور جو تزکیہ نفس اور تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، اور زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور مشرکین کو اندھا، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور اہل ایمان کو بینا یعنی آنکھوں والا، نور، سایہ اور زندہ سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے، اور انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور جو بھی مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء پر ایمان لائے تو وہ خوش نصیب رہے، اور کفار پر سخت عذاب نازل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کو قرآن کا دل بھی کہتے ہیں، اور احادیث میں اس کو مغفرت، قضاء حاجات اور آسانی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ صورت کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حجت کو قائم رکھنا ہے کہ کچھ سرکش لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر جو ہے دعوت حق اثر نہیں کرتی، اور دعوت حق ان پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کریں اور جن کے دلوں میں رب کا خوف ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے ایک نبی اپنی ایک بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی اور ان سے بدفعلی لی، یعنی سپرسٹیشن لی، اور انہیں جو ہے سنگسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ تو انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر و انعام کے طلبگار نہیں۔ پھر اس کے بعد یہی مضمون جو ہے 23ویں پارے میں کنٹینیو کیا کہ پہلی آیت میں بجائے اس کے کہ مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت کی جاتی، نہایت ہی حکیمانہ انداز میں رب نے ارشاد فرمایا میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کروں جن کو میں بت قرار دیتا ہوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے اور نہ ہی وہ مجھے نجات دے سکے، یعنی اگر رب تعالیٰ نے ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو یہ بت جو ہیں رب تعالیٰ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس کے بعد اس مومن کو جنت میں داخل کرنے اور اس قوم کی تباہی اور ہلاکت کا بیان ہے، یعنی یہ جو یہاں پہ جو حکیمانہ الفاظ تھے کہ جو بندے نے کہا کہ میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا گیا ہے اور جو مجھے اپنی طرف لوٹائے گا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کی بات کروں جو اگر رحمان مجھ پہ عذاب بھیجے تو وہ تو مجھے بچا بھی نہ سکے؟ تو یہ کلام جو ہے ایک بندے کا بتایا گیا کہ وہ بھی جو ہے شہر کے آخر سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنی قوم کو جو ہے نصیحت کی ان الفاظ کے ساتھ، لیکن قوم نے جو ہے اس کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور پھر جو ہے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء جو ہے ان کے خلاف گواہ بن کر رب کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس بندے نے ہم سے جو ہمارے ہاتھوں سے یہ گناہ کرایا، ہمارے ہاتھ ان گناہوں میں مبتلا ہوئے، ہمیں یہ چل کر گناہ کے مرکز پر لے کے گیا، ہماری آنکھوں نے ان آنکھوں سے جو ہے اس نے جو ہے تیری حرام کردہ اشیاء کو دیکھا۔
تو ہر بندے کا جو اعضاء ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، زبان اس کی بند ہو جائے گی لیکن اعضاء گواہی دیں گے اس نے ہم سے یہ گناہ کروائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا منکرین آخرت کے اس عقلی سوال کا جواب دیا کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر فرمایا کہ دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے ان کو پہلے پیدا کیا، حالانکہ اب تو کوئی ذرہ خاک موجود ہے۔ مزید فرمایا کہ اب تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور کن کہنا بھی ضروری نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی منکرین آخرت کہتے تھے کہ کس طرح سے رب تعالیٰ جو ہے دوبارہ سے انسان کو اٹھائے گا، تو رب تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور اب تو جب وہ زم جو ہم جانتے ہیں کہ ذرات انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں جو کہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، اسی کے اوپر انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسری دفعہ اٹھایا جانا تو بہت اس سے بھی زیادہ آسان ہے یہ پہلی دفعہ پیدا کرنے کے، اور رب تعالیٰ کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، اس کا صرف ارادہ ہی کافی ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات میں رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ سے ذکر فرمایا کہ جب آپ قوم کے ساتھ میلے میں نہیں گئے، ان کے بتوں کو توڑ دیا، پھر انہوں نے جو ہے بدلے میں آگ کا الاؤ ایک بنایا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کی عمر تک پہنچنے کے بعد خواب میں ان کے ذبح کا حکم دیے جانے، اور پھر باپ بیٹے دونوں کے حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے۔ پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے جو ہے خواب میں ان کو اس طرح کا کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی جو ہے کو ذبح کرو، تو جب انہوں نے رب تعالیٰ کو بالکل کوشچن نہیں کیا، انہوں نے کہا میرا رب اس طرح چاہتا ہے تو میں ایسا ہی کروں گا۔ تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے جو جنت سے مینڈھا آیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کیا، اور وہ جو ہے پھر اس طرح سے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ذبح فرمایا، تو اس سارے واقعے کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اسماعیل کے فدیے کے طور پر غیب سے نمودار ہونے والے مینڈے کو ذبح کیا، جسے قرآن نے ذبح عظیم قرار دیا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام یعنی اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پھر یونس علیہ السلام کے قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے، قرآن اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی سے دریا میں ڈالے جانے اور مچھلی کے نگلنے کا ذکر کیا، اور اللہ کی شان اعجاز کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ سلامت رہے اور تمام مراحل میں اپنی خطائے اجتہادی پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، اور پھر انہوں نے توبہ کے ارادے سے یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا، اور وہ بیمار تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے لوکی کی بیل کو اگا کر ان پر سایہ فگن کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا بھی اس میں واقعہ جو ہے ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مشرکوں کی فطرت بھی عجیب ہے کہ اپنے لیے تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ اللہ کی طرف جھوٹ پر مبنی اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہاں پہ مشرکوں کی اس فطرت کا بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ خود تو اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، یعنی اپنے لیے وہ بظاہر جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹے زیادہ پسند کیے جاتے تھے، تو اپنے لیے تو ان کو اچھی چیز چاہیے تھی، اور بیٹیوں کو کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے اس باطل عقیدے کا بھی رد کیا گیا کہ رب کی طرف جو ہے جھوٹ پر مبنی اولاد کی نسبت کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد میں رب تعالیٰ نے قرآن کی قسم یاد کر کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر
اور بے شمار معبودوں کی بجائے صرف الہ واحد یعنی ایک رب کی عبادت پر کفار کے تعجب کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ہمارا خدا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مشرک تھے، ان کے مختلف خدا تھے جن کو وہ مانتے تھے، اس پر وہ بہت تعجب کرتے تھے کہ ہم ایک خدا کو کس طرح مانیں۔ پھر فرمایا کہ مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کے دعوے کرتے تھے، فرمایا اگر آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان ہر شے میں ان کی بادشاہت ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھیں، اور ظاہر ہے کہ اٹ واز فیوٹائل، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ سکیں، تو انہیں جو ہے اپنی جو ہے ناکامی، اپنی عجز کا، اپنے محتاج ہونے کا اقرار کر لینا چاہیے تھا۔ پھر دوبارہ سے قوم نوح، عاد و فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ کا ایک بار پھر ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب سچا ثابت ہوا۔ پھر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ان کے پرندے زبور کی تلاوت کے وقت جمع ہوا کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں سلطنت، حکمت اور قول فیصل عطا کیا، اور ان کے پاس ایک مقدمے کے لیے ایک بندہ آیا۔ ایک شخص نے کہا میرے بھائی کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ میں ایک بھی اسی کو دے دوں۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک دمبی کا مطالبہ کر کے فرمایا کہ اس بندے نے ظلم کیا، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ قرآن سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ وہ ان کے بہت اچھے بندے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اب تعالیٰ نے اسی صورت میں ایوب علیہ السلام اور ان کے اوپر نازل ہونے والے مصائب کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جب وہ بیماری میں بہت زیادہ مبتلا تھے، بہت عرصے ان کی آزمائش کی گئی، ان کی اولاد جو تھی وہ ساری ضائع ہو گئی، وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، کئی سال انہوں نے اس بیماری میں گزارے، اس کے بعد فائنلی رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور ان کے پاؤں کی ضرب سے غسل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے وسیلہ شفا بھی بنا۔ پھر اللہ نے آزمائش کے طور پر جو بھی ان سے مال اور نعمتیں سلب فرما لی تھیں ان کو اس سے ڈبل مقدار میں دی۔ انہوں نے کسی وجہ سے جب اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے بری ہونے کے لیے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا کر ایک ضرب لگائیں تو یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام صابر تھے، ان کے پیارے بندے تھے اور ان کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین نے ایوب علیہ السلام کے مصائب کے حوالے سے بہت سی اسرائیلی روایات نقل کی ہیں۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہر اس بات کو رد کر دینا چاہیے جو کہ مقام نبوت کے شایان شان نہ ہو، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری تھی، تو ایسی بیماریوں سے رب تعالیٰ اپنے انبیاء کو محفوظ رکھتا ہے جس سے لوگ گھن کھائیں۔ اور ایسی بھی روایت کوئی مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے ہو جاتے تھے، کیڑے گر جاتے تھے تو وہ اٹھا کے ان کو واپس اپنے زخموں میں رکھ لیتے تھے، تو یہ سب جو ہے من گھڑت روایات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ہمیشہ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے جس سے جو لوگ گھن کھائیں، کیونکہ اگر لوگ گھن کھائیں گے تو وہ اپنا تبلیغ کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے نا، لوگ قریب آئیں گے تو وہ دعوت حق دیں گے نا، تو اگر ایسی بیماری ہوتی تو کوئی قریب ہی نہ آتا۔ پھر اس کے بعد ذکر فرمایا اس سجدے کا جو شیطان نے جس کا انکار کیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس سے جب جواب طلب فرمایا رب تعالیٰ نے کہ آدم کو تو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، تو تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز نے روکا؟ تو نے تکبر کیا اور پہلے ہی تو تکبر کرنے والوں میں سے تھا۔ تو شیطان نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو جو ہے مٹی سے بنایا، اور آگ جو ہے وہ بظاہر مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو میں کیوں اپنے سے کمتر شے کو سجدہ کروں؟ تو اللہ نے فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی خطائے اجتہادی کو تسلیم کرنا اور اس پر معافی مانگنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اپنی گناہ پر ڈٹ جانا اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کا سہارا لینا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی، اس نے عہد کیا کہ میں اللہ کے مخلص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ یعنی اس واقعے سے ہمارے لیے بھی ایک سبق کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جو شیطان تھا وہ جو تھا اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا رہا اور اس کے لیے مختلف دلائل پیش کرتا رہا کہ نہیں میں نے تو آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ مٹی سے بنے تھے، میں آگ سے بنا ہوں، میں زیادہ افضل ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتا وہ اس کے اوپر ڈٹا رہا، جبکہ آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل لے لیا تھا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو اس پر
آدم علیہ السلام نے اس کے اوپر فوراً جو ہے اپنی خطا اجتہادی کو تسلیم کر کے رب تعالیٰ سے معافی مانگی. تو یہ معافی مانگنا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ اپنے کفر اور اپنی غلطیوں کے اوپر ڈٹے رہنا یہ جو ہے شیطان کا طریقہ ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی درس کا پہلو ہے کہ اگر ہم کوئی ایک دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں، کوئی غلطی کرتے دیکھتے ہیں، یا خود ہی کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی سمجھائے اور کہے کہ بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو آج کل تو سمجھانا ہی ایک طرح سے عذاب بن جاتا ہے. اسی بندے کے اوپر مصیبت ہو جاتی ہے کہ وہ آگے سے بندہ یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والے. اپنی غلطی کے اوپر بندہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں صحیح ہوں، جو میں کر رہا ہوں صحیح ہوں. اس کو نصیحت کرنے والے کی نصیحت اثر نہیں کرتی. تو یہ جو ایروگنس ہے یہ بیسکلی شیطان کا طریقہ ہے. جہاں آپ غلط ہیں آپ ایڈمٹ کریں. غلطی ایڈمٹ کرنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. معافی مانگ لینا جو ہے انبیاء کا بھی شعار ہے. تو معافی مانگنے میں بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر بڑا ہے چھوٹے سے مانگ لے، اگر خود گڑبڑ کی ہے چھوٹے سے مانگ لے، چھوٹا ہے بڑے سے مانگے، تو اس میں کوئی قسم کا آر نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اب تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جو اپنی راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت پر یقین رہے تو ان کا مرتبہ بلند ہے. تعلیم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ مجھے خالص اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، مجھے سب سے پہلا مسلمان بننے کا حکم دیا گیا اور اپنے دین و عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلالت کا بیان فرمایا کہ اس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین میں چشمے جاری کیے، رنگ برنگی فصل اگائی، اور پھر جب فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے تو وہ ان کو چگڑا چگڑا کر دیتا ہے. اس میں عقل والوں کے لیے نصیحتیں ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہر چیز اگر ہماری عقل سے دیکھنے والی نگاہ ہو تو ہمیں ہر چیز یہ بات دکھائے گی کہ دیر از اے کریٹر جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز خود سے وجود میں آ گئی. کوئی بھی چیز کوئی بھی نظام، کوئی بھی اتنا جو کمپلیکیٹڈ نظام دنیا کا چل رہا ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی نہیں چل رہا ہے. جو عقل والا ہوگا اس کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں کہ اس قدر جو منتظم انداز سے کائنات چل رہی ہے. کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے. سمندر کس طرح سے بہہ رہے ہیں، دریا کس انداز سے بہہ رہے ہیں، فصلیں کس طرح سے اگ رہی ہیں، جانور کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی کے ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں انجام دے رہے ہیں، انسان کس طرح سے جو ہے زندہ ہے، کس طرح سے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے معاملات کرتا ہے. ایوری تھنگ پوائنٹس ٹو دا فیکٹ دیٹ دیر از اے کریٹر. کوئی ہے جو خالق ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا. کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہو جاتی. تو جو عقل والا ہوگا اس کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. پھر فرمایا اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم رہتا ہے، اور جس کے سینے پر مہر لگا دی جاتی ہے اس کو جو ہے سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں دکھتا. پھر فرمایا قرآن مجید کا اثر یہ ہے کہ یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے. جس کے دلوں میں خشیت الہیہ سے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا ہم دیکھیں ہم قرآن پاک کا بار بار جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، بار بار اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں، لیکن رب کا کلام ایسا کلام ہے کہ جو انسان کو بور ہونے نہیں دیتا. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو بندہ بور ہو جاتا ہے. لیکن رب تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ ہر بار آپ پڑھیں گے تو مسلمان جو ہوگا، جس کا دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کا دل ہمیشہ رب تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد نرم ہوگا. پھر فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. یہ قرآن عربی ہے، اس میں کوئی کجی یعنی ٹیڑھا پن نہیں. اللہ تعالیٰ دو شخصوں کی مثال بیان فرماتا ہے. ایک وہ جو کئی اپوزنگ خیالات لوگوں کی غلامی میں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو صرف ایک شخص کا غلام ہے. کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ جس کے ملٹیپل ماسٹرز ہوں تو ڈفرینٹ ماسٹرز ڈفرینٹ قسم کے حکم دیں گے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو. جبکہ دوسرا بندہ جس کا صرف ایک ماسٹر ہو تو وہ بندہ ہاؤ کین دے بوتھ بی ایکول؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ کنفیوز ہوگا کہ ایک مالک میرا یہ کہہ رہا ہے، دوسرا مالک یہ کہہ رہا ہے، تیسرا یہ کہہ رہا ہے، چوتھا یہ کہہ رہا ہے. جبکہ جو بندہ صرف ایک مالک کا غلام ہے اس کو صرف ایک ہی مالک کو سننا ہے، تو اس کے لیے یہ بات زیادہ آسان ہے کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہے اس کا قلب اور ایمان نور ہدایت کی نعمت سے معمور ہوگا. اس کو صرف ایک مالک کو راضی کرنا ہے کہ رب راضی تو سب اس کا بیڑا پار، اگر رب نہیں راضی تو پھر اس کا جو ہے نقصان. یہ مومن کامل ہے. اور مشرک جو کہ باطل
باطل معبودوں کا پجاری ہے وہ تشکیک اور وہم میں ہی مبتلا رہے گا. اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو راضی کرے اور کس کو ناراض کرے. یعنی جب ملٹیپل ماسٹرز ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سب اپنی اپنی کہیں گے, ہر کسی کو آپ راضی نہیں کر سکتے. اسی لیے جو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو صرف ایک مالک کا غلام یعنی جو صرف رب تعالیٰ کا جو ہے بندہ ہے وہ صرف اس کو صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اس کو کسی انسان کو راضی نہیں کرنا. اس کا رب راضی تو اس کا بیڑا پار. تو یہاں پہ قرآن نے یہ مثال بھی بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ رب تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے, اور متقین جو ہیں ان کے لیے کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. یہاں پہ ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوتا ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج کو جو کچھ بھی سیکھا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.